بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات سرد بھی تھی اور سیاہ بھی۔ ہر شے نے اندھیرے اور خاموشی کی ردا اوڑھ رکھی تھی۔ گھر کے سب افراد سو چکے تھے۔ سب لائٹس آف تھی سوائے کچن کی۔ آج کوئی تیسرا چوتھا روز ہو چلا تھا کہ جب بھی وہ کام سے رات کو لوٹتا تو کچن کی جلتی لائٹ اس کی توجہ کھینچ لیتی، مگر وہ اکثر اس بات کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا کہ امی یا بہنیں ہوں گی، کسی ضرورت کے لیے آنکھ کھلی ہوگی تو کچن میں آ گئی ہوں گی۔ وہ یہ سوچ کر ہمیشہ اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیا کرتا تھا، مگر آج وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسی پل ہلکا سا قہقہا اس کی سماعتوں کے آر پار ہوا اور قدموں کو منجمد کر گیا، اور پھر دھیان ہی نہیں بے اختیار قدم بھی اس جانب اٹھ گئے جہاں سے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ خود کو اندھیرے میں چھپائے ہوئے اس نے کچن کی جالی والی کھڑکی کے اندر جھانکا اور پھر ساکت رہ گیا۔ یہ اس وقت یہاں، مگر کیوں؟ اور پھر حیرانی کو اندھیرے کی سیاہ چادر نے ڈھانپ لیا۔ ناشتے کی میز پر آفیہ اور نائلہ کسر پیسر میں مصروف تھیں، اور صدیہ بار بار بیٹیوں کو اس کسر پیسر پہ، جس میں ہلکی ہلکی کھیکھی کی آواز میں بھی بے قابو ہونے لگتی تھی، ٹوک رہی تھی۔ تم دونوں سے ناشتہ بھی خاموشی سے نہیں ہوتا۔ اس ڈانٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے کھیکھی کنٹرول میں کی جاتی اور پھر 2 منٹ بعد دوبارہ بے قابو ہو جاتی۔ کیا کروں میں تم لڑکیوں کا؟ باتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ صدیہ نے دونوں کو ڈپکتی ہوئی گھورا اور ساتھ ہی احد کو ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ آ رہا ہوں امی، بیٹا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کام پر نہیں جانا کیا آج؟ احد کے سامنے خستہ پراٹھے اور انڈوں کا آملیٹ رکھتے ہوئے وہ کچھ الجھی سی بولے۔ کیا ہوا امی؟ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ احد ماں کے تاثرات نظر انداز نہ کر سکا تھا۔ بس ان لڑکیوں کی غیر ذمہ داری۔ ابھی وہ آفیہ اور نائلہ کو گھورتے ہوئے مزید کچھ کہتے کہ دونوں نے بیک وقت ان کا فقرہ مکمل نہ کرنے دیا۔ نہیں بھائی، قسم لے لے، ہم نے رات کو کچن کی لائٹ نہیں جلائے۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھی۔ ماں کی شکایت، اور وہ بھی کماؤ پوت کے سامنے، تو اپنا دفاع کیے بنا نہ رہ سکی۔ امی تو ہر وقت ہمارے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں۔ ان دونوں کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا، جس کا اظہار وہ خفا خفا چہروں سے کرنے لگی تھی۔ چھوڑ میں امی، جب وہ کہہ رہی ہیں تو۔ احد بھی بہنوں کی حمایت میں بول اٹھا تو صدیہ نے بیٹے کو قدرے خفا نگاہوں سے دیکھا، ایسی نظروں سے جیسے کہہ رہی ہوں بگوڑو جی بھر کے اپنی لاڈلیوں کو۔ احد گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اور سب سے بڑا بھی۔ باپ کی بیماری کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری اس پہ آ گئی، جو ابھی خود زیر تعلیم تھا۔ خواہش تو اس کی بھی یہی تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا۔ بہت سے خوبصورت خواب مستقبل کے بارے میں اس نے دیکھ رکھے تھے اور بہت سے پلان بنا رکھے تھے، مگر اچانک سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ وہ چاہتا تو اس مشکل وقت میں خود غرض بن کر اپنے حوالے سے سوچ سکتا تھا، ماں بہنوں کو بوجھ سمجھ سکتا تھا، باپ کی بیماری سے اکتا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ تعلیم کو خیر بات کہہ کر اس نے ایک ہوٹل میں جاب کر لی اور اپنے گھر کا کفیل بن گیا، اور اپنی بہنوں کی خواہشوں اور مستقبل کا محافظ۔ گزارا کسی حد تک اچھے طریقے سے ہونے لگا، مگر حالات کے ایک دم پلٹا کھانے نے صدیہ کو بہت محتاط بنا دیا۔ وہ جو کما کر لاتا صدیہ اس کو سینٹ سینٹ کر استعمال کرتی، اور دونوں بیٹیوں کو بھی ہر معاملے میں ہاتھ کھینچ کر خرچ کرنے کو کہا کرتی۔ ذرا سی فضول خرچی پہ ان کی اچھی خاصی کلاس لیتی تھی۔ مزید احتیاط کا عالم یہ کہ گھر کا کوئی پنکھا یا لائٹ بھی بلا ضرورت استعمال ہوتا تو اس پر آفیہ اور نائلہ کی اچھی خاصی شامت آ جاتی تھی۔ پچھلے کچھ روز سے یہی ہو رہا تھا۔ رات کو کچن کی لائٹ جلائی جاتی اور پھر جلانے والا بند کرنا بھول جاتا۔ صبح سویرے جب صدیہ نماز کے لیے اٹھتی تو پہلا کام یہی کرتی، اور پھر سارا دن غصے میں بڑبڑاتی رہتی۔ مفت کی بجلی نہیں ہے، بل دینا پڑتا ہے، مگر تم لڑکیوں کو تو جیسے احساس ہی نہیں۔ آفیہ اور نائلہ اپنی صفائیاں پیش کرتی رہ جاتی کہ یہ حرکت انہوں نے نہیں کی۔ امی کبھی کسی اور کے بھی کان کھینچ لیا کرے۔ آپ کو تو صرف میری بہنیں ہی نظر آتی ہیں۔
नाश्ता ख़त्म करते हुए अहद ने इशारतन घर में मौजूद एक और फर्द का जिक्र किया ही था कि वो आ गए। कॉलेज के साफ सुथरे इस्त्रीशुदा यूनिफॉर्म में उसका नाजुक मखमली सा सरापा किसी हुसैन सांचे में ढला नजर आ रहा था। छोटी सी तन कमीज फैशन के ऐन मुताबिक थी और साथ में घेरदार शलवार और खूब बड़ा सा दोपट्टा लेकर खुद को छुपाने की कोशिश की गई थी। काजल की धार, पपोटों पे पलकों की झालर के बिल्कुल करीब नफासत से लगा लाइनर जो उसकी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद खूबसूरत बना रहा था। भरे भरे गुदाज लबों पे नेचुरल कलू का लिप ग्लॉस। ये तुम कहाँ जा रही हो इतनी तैयार है कर? अहद इसकी तैयारी को नज़रअंदाज न कर पाया तो कड़े तेवरों से सवाल किया था। इसके तासुरात से वाज़ेह था कि वो इस पर पहले ही तपा बैठा था और मजीद कसर उसकी तैयारी ने कर दी थी। कॉलेज। सदिया की मौजूदगी की वजह से जवाब शीरी अंदाज में दिया गया, जबकि बड़ी बड़ी आंखों में अहद के लिए गुस्सा भी था और हिकारत भी। ये कॉलेज कौन इतना बन ठन कर जाता है? आफिया और नायला को तो मैंने कभी इतना तैयार है कर कॉलेज जाते नहीं देखा। अहद तंजिया निगाहों से उसे देखते हुए बोला। सदिया ने बेटे को मलामती निगाहों से घूरा और साथ ही बेटियों को नाश्ते के बर्तन समेटने का हुक्म दिया, जो बहुत दिलचस्पी से इस नोक-झोंक का मजा ले रही थी। अली, आज कॉलेज में स्पोर्ट्स डे है, कोई पढ़ाई नहीं होगी। इस तंजिया नोक-झोंक का मजीद मजा लेने के लिए आफिया ने इसमें मसाला भरा। लो कर लो बात। सर झटकुते हुए अहमद ने एक तंजिया निगाह अलीज़ा के मेकअप ज़दा चेहरे पर डाली तो अलीज़ा सरतापा सुलग कर रह गई।